السلام علیکم فرینڈز، کیا گریٹر اسرائیل نام کی ریاست کبھی وجود میں بھی آئے گی؟ کیا اس کی ایگزسٹنس کے بارے میں کوئی تاریخی شواہد یا واقعات یا روایات میں ایسی ملتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم کہہ سکیں کہ یہ واقعتاً بنے گی؟ اور میں نے بھی کئی ویڈیوز ایسی بنائی اور اس پر ذکر کیا کہ گریٹر صہیونی ریاست زائنسٹ اسٹیٹ بنانے کا پلان تیار کر لیا گیا تھا، زمانے آخر میں بنائی جائے گی، لیکن کیا یہ فیزیبل ہے؟ ایران وار کے بعد سارے ڈائنامکس جو چینج ہوئے، اس کے بعد ہمیں ہر چیز کو ریوزٹ کرنا پڑا، تو کچھ حضرت علی علیہ السلام کے کچھ اقوال سامنے آئے، ایک خطبہ سامنے آیا، اس خطبے میں جس کا آج کل بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے، بہت وائرل ہوا ہوا ہے، یہ ڈیٹیل سے ذکر ہے، مستند خطبہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ جو فارس کے لوگ ہیں، کم کے لوگ ہیں، وہ بنی اسرائیل پر ایک ایسی قیامت برپا کریں گے کہ 20 عورتوں میں سے ان کی حفاظت کے لیے ایک آدمی بچ جائے گا۔ تو عجیب قیامت کیسی ہوگی، اور انہوں نے عربی میں ورڈز یوز کیے، وہ میزائل کا عربی ورڈ جو یوز ہوتا ہے وہ استعمال کیا، تو میزائل استعمال ہوں گے اور ہر چیز بتائی، پھر وہ زیر زمین پناہ لے لیں گے صہیونی، اس تک کا ذکر ملتا ہے۔ تو وہی کچھ ایگزیکٹلی ہو رہا ہے، کیا ہے وہی واقعہ؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ وہی واقعہ ہے جس کا ذکر خطبے میں 1400 سال پہلے حضرت علی نے فرمایا۔ تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، بنکرز میں جو پناہ لی جا رہی ہے اور اسرائیل میں جو قیامت خیزی جاری ہے، اگر یہ جاری رہے جس کا بہت زیادہ امکان پایا جاتا ہے، تو ان قریب آپ چند مہینوں میں یہ سن لیں گے کہ اسرائیل نام کی ایک ریاست صفحہ ہستی سے شاید مٹ چکی ہے، اور اس کے جو پوٹینشیل بیکرز ہیں وہ بالکل بے آسرا ہو گئے ہیں۔ وہ عرب ممالک جنہیں یہ امیدیں تھیں کہ اسرائیل جلد از جلد ایران کی رجیم کا خاتمہ کر کے، ایران کی قیادت کو حکم ختم کر کے، وہاں پر جو ایران کا سسٹم ہے اسے نمک کی کان میں نمک کر دے گا، اور اس جنگ کے بعد وہاں پر ہماری مرضی کی حکومت شاہ ایران کی طرز کی قائم ہوگی، ایک پپٹ بٹھا دیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم اس ایران سے ڈیل کریں گے، اور ایران جو ہے اس کے وسائل پر امریکہ قبضہ کرتا ہے تو کرتا رہے، لیکن یہ کہ ہمارے سر سے خطرہ ٹل جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکا، سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔ ایران کی زبردست مزاحمت نے، میزائل اٹیکس نے، ڈرون ٹیکنالوجی نے، اور اتحاد و یکجہتی نے سب کچھ ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور یہ سارے خواب جو گریٹر اسرائیل کا خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا۔ یعنی وہ خواب جس کے لیے وہ صدیوں کی پلاننگ کر رہے تھے، جس کے لیے نقشہ ترتیب دیا گیا، لارنس آف اریبیا جیسے شخص کو پلانٹ کر کے وہاں پر مشرق وسطیٰ میں عجیب طرز کی صف بندی کی، کچھ خاندانوں کو، مشکوک فیملیز کو، اور عرب کے ڈاکوں اور قزاقوں کو، وہاں کی فیملیز کو وہاں پر رائل فیملی بنایا گیا، حکومتیں دی گئیں، اور پورے نقشے اکھاڑ پھینکے آٹومن امپائر کے، لیکن وہ سب ضائع ہوتا نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ وہاں پر ایران نے، وہاا کی اسلامک ریولوشنری حکومت نے مل کر جس طریقے سے قیام کیا، اور وہاں پر خامنہئی صاحب کی شہادت کے بعد جس طریقے سے جدوجہد جاری رہی، ڈی سینٹرلائزڈ کمانڈ نے جس طرح سے ہر طرح آزادی کے ساتھ اسرائیل امریکہ پر اور مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کی وہ سرزمین، وہ جگہ جہاں پر امریکی اڈے موجود ہیں، وہاں پر حملے شروع کیے، اس سے سارا پلان چکنا چور ہو گیا۔ اب گریٹر اسرائیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ جو موجودہ اسرائیل ہے اس کا سروائیول مشکل نظر آ رہا ہے۔ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو آپ کو ناظرین میں بتا دوں، اسرائیل کا نقشہ آپ دیکھیں، اسرائیل کا اتنا ہی رقبہ ہے جتنا کہ آپ کے 3 ڈویژنز ملا لیں، یعنی ملتان، ڈیرہ غازی خان، بہاولپور کو ملا لیں، تھوڑے سے کچھ اور ایریاز شامل کریں، اتنا ایریا میں پورا اسرائیل ہے۔ اس پورے اسرائیل میں تقریباً 1 کروڑ سے کچھ زیادہ آبادی وہاں پر ہے، مسلمان اور کرسچن آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو ان لوگوں کو جب اس طریقے سے انہیں گارنٹی دے کر مشرق وسطیٰ لایا گیا کہ ایک پرومسڈ لینڈ ہے، یہاں پر آ کر آپ رہیں گے، اور اس کے بعد آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا، پوری دنیا پر حکومت قائم ہوگی، گریٹر ریاست بنے گی، ان کا مسیح جسے یشیع کہتے ہیں وہ آئے گا، وہ اس امید پر آئے۔ وہ بڑے بزدل لوگ ہیں اصل میں۔ جب اٹیک ہوا، میزائل گرنے لگے، بنکر بسٹر میزائلوں نے بنکرز کو تباہ کرنا شروع کیا، توڑنا شروع کیا، تو اس کے بعد اب ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ بڑی تعداد میں لوگ جن شپس میں آئے تھے اسی راستے سے، انہی روٹ سے، وہ سائپرس سے، کبھی کوئی یورپین کشتیوں میں بیٹھ کر خطیر حکومات دے کر واپس جا رہے ہیں۔ تو جب آبادی ہی نکل جائے گی تو اسرائیل موجودہ کا سروائیول ممکن نہیں ہوگا، تو پھر گریٹر اسرائیل کا تصور کہاں سے آئے گا؟ وہ تو پھر نہیں بن پائے گا، کیونکہ گریٹر وہ ہوتی ہے جو پہلے ایگزسٹ کر سکے، جس کی اپنی ایگزسٹنس اور وجود ہی خطرے میں پڑ جائے، تو وہ گریٹر کیسے بنے گا؟ تو اگر یہ حملے جاری رہے، سیز فائر کروانے کا اصل مقصد بھی یہی ہے کہ گریٹر اسرائیل خواب کو فی الحال وقتی طور پر ہم روک بھی دیں، موجودہ اسرائیل کو تو بچا لیں۔ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے، اس کا مطلب ہے اسرائیل کو اور اس خواب کو، گریٹر صہیونی ریاست کے خواب کو سانس لینے کا موقع میسر آ گیا، اور یہ سانس لینے کا مطلب ہے تقویت فراہم کرنا، اور آئندہ وہ زیادہ بڑے لیول پر حملہ کرے گا، اور بڑے لیول پر رجیم چینج ہے اس کی طرز کا آپریشن کرنے کے لیے کچھ سال یا مہینے بھی لے لے، وہ دوبارہ ایسا کر گزرے گا۔ اگر یہی یہ سنہرا موقع جو کہ مولا علی کا فرمان ہے اس کے مطابق ایرانی ضائع نہ کریں اور صفحہ ہستی سے مٹا دیں،
سب کچھ ختم کر دیں تو پھر یہ خواب ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہوگا، کیونکہ اینڈ ٹائمز میں صہیونی ریاست کا کہیں تصور نہیں ملتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس زمانے آخر میں جتنی پیشین گوئی ہیں حدیث روایت ہے، جب احادیث و روایات میں یہ ذکر تو ملتا ہے کہ دجال آئے گا، یہ بھی ملتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے، حدیث متواتریہ میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ ایک آرماگیڈن ہرمجدون وادی مجیدوں میں جو اسرائیل میں موجود ہے، اس وادی میں 100 میل کے ایریا میں جنگ ہوگی، اور وہ فائنل جنگ ہوگی انسانی تاریخ کی، اور اس جنگ میں بڑے پیمانے پر قیامت خیزی ہوگی، حق غالب آئے گا، باطل مٹ جائے گا۔ تو یہ سب کچھ ہوگا، سب ذکر ملتا ہے، اور افراتفری کا، سفیانی کی آمد، شام میں تباہی، کریا یہودیہ اصفہان سے اس دجال کا برآمد ہونا، یہ تمام باتیں ملتی ہیں، لیکن کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا کہ یہ سب کچھ ایک مستحکم صہیونی ریاست میں ہو رہا ہوگا، کیونکہ ایسی کسی ریاست کا تصور نہیں ملتا۔ صرف یہ ملتا ہے وہاں کیوس، بدامنی، افراتفری ہوگی پورے مشرق وسطیٰ میں، عرب عجم کے ممالک غارت ہو چکے ہوں گے، تباہی بربادی ہوگی، کوئی شہر چند افراد چند خاندان سلامت ہوں گے، وہ جو پہاڑوں میں پناہ لے لیں گے، یا جو فیملیز اتفاق سے بچ جائیں گی، یا بہتر پلاننگ اور سروائیول کی پلاننگ کے ذریعے اپنے آپ کو اس آف گریڈ لیونگ کے ذریعے خود کو تیار کر لیں گی، محفوظ رکھیں گی، وہ محفوظ رہیں گی، باقی سب مٹ جائیں گی، یہ تو ملتا ہے۔ لیکن گریٹر اسرائیل نام کی کسی ریاست کا کسی حدیث میں کوئی ذکر نہیں ملتا کہ آخری دور میں یہودیوں کی ریاست ہوگی، میں بھی قائم ہو یا اتنی ارریلیونٹ ہو کہ اسے ذکر کے قابل نہیں سمجھا گیا، کیونکہ حدیث میں ہر وہ بات بتائی گئی ہے جس کا ریلیونس، جس کی بنتی ہو زمانے آخر سے، اور لوگوں کے تفکر کے پیٹرن سے کوئی تعلق بنتا ہو، لیکن ایسی کسی ریاست کا تذکرہ کسی روایت میں باقاعدہ ملتا ہے تو مجھے وہ آپ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کون سی ہے روایت۔ ہم جب اس کانسیپٹ کو پچھلی ویڈیوز میں ڈسکس کر رہے تھے وہ اس لیے کہ یہ ایک منصوبہ ہے جس پر وہ صدیوں سے کام کر رہے ہیں۔ ایلڈرز آف زیون ہے جنہوں نے جوش پروٹوکول کتاب لکھی، اس کتاب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ریاست بنانی ہے، اسٹیٹ لیس سوسائٹی بنانی ہے، لیکن اس کے بعد ایک عظیم صہیونی ریاست بھی بنانی ہے۔ تو کیمرزم کو بھی اسی لیے لانچ کیا گیا، ساری جو پلانٹڈ تھیوری ہیں سب کے سب اسی نظریے اور نسل کے لوگوں نے لانچ کی۔ آپ ان کی ہسٹری پڑھ لیں، کارل مارکس سے لے کر فریڈرک اینجل سے لے کر ولادیمیر ایلیچ ایلیانوف لینن سے لے کر اسٹالن تک، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ایتھیسٹ رائٹرز گزرے ہیں وہ ایک ہی نسل اور مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ نام نہیں لینا مناسب سمجھتا کہ ہم کسی مذہب پر ہم ہٹ نہیں کر رہے، لیکن ان کا مقصد یہی تھا کہ اس عظیم صہیونی ریاست کے لیے راہ ہموار کی جائے۔ اب وہ خواب ایران کے ہاتھوں چکنا چور ہو رہا ہے، کیونکہ اگر بڑی تعداد میں چند لاکھ افراد اگر اس ریاست میں مارے جاتے ہیں میزائل حملوں میں، ڈرونز کے حملوں میں، جسے روکنے کے لیے آئرن ڈوم بری طرح سے ناکام ہو گیا، عرب ممالک اسرائیل کو نہیں بچا پا رہے تمام کوششوں اور خفیہ تعاون اور امداد کے باوجود، تو پھر یہ خواب ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب بانس ہی نہیں رہے گا تو بانسری کیسے بجے گی؟ جب جیوز ہی ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، یورپ واپس چلے جائیں گے، محفوظ پناہ گاہوں ٹھکانوں کی طرف راستہ پکڑیں گے، تو پھر انہیں کس طریقے سے واپس بلا کر اس پرومس لینڈ میں، پرومس لینڈ کہہ کر اسے آباد کیا جائے گا؟ کیا دوبارہ ایسا ہوگا؟ ایسا بھی کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس کا مطلب ہے یہ اس خواب جسے آپ گریٹر اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کہتے ہیں، گریٹر اسرائیل نامی خواب کا خاتمہ آفیشلی ہو رہا ہے۔ اگر صلح ہو گئی تو پھر یہ خواب زندہ رہے گا اور یہ باقی رہے گا، لیکن اگر صلح نہ کی اور ایران نے سمجھداری سے کام لیا اور یہ جنگ جاری رکھی، جنگ بندی کے کسی جھوٹے وعدے پر یقین نہ کیا، کسی ثالثی کو قبول نہ کیا، تو یقین کیجئے پھر یہ اس خواب کا، پرومس لینڈ کے خواب کا خاتمہ مکمل طور پر ہو جائے گا۔ اور یہ وہ بات ہے جس کا روایات میں ذکر ملتا ہے، جیسے مولا علی کا فرمان ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ 20 عورتوں کے لیے ایک آدمی حاکم ہوگا بنی اسرائیل میں، اتنی تباہی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد ان کی مزید تباہی جو ہوگی وہ غرقت کے درختوں میں پناہ لے لیں گے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم مستند روایت سے ملتی ہے، اور پورے اسرائیل میں غرقت کے درخت لگائے جائیں۔ اس لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، غرقت کے جو کتنے ملین ٹریز ہیں وہ لگا رہے ہیں، پلانٹ کریں، مزید کتنا منصوبہ ہے ان کا لگانے کا، اور اس طریقے سے وہ خود کو بچائیں گے، بچانے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ایک زمانے آخر میں مار کھائیں گے کہ اس سے پہلے۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ تم 2 دفعہ ظلم کرو گے اور پھر اس کے بعد ان کی تباہی کا ذکر ہے، تو وہ بھی شاید اسی ریاست کے ہاتھوں کی، کہ فرمان ہے کہ کم والے لوگوں کے ہاتھوں تباہی ہوگی، تو کم کے لوگوں کے ہاتھوں تباہی، یعنی ایران کے لوگوں کے ہاتھوں اگر یہ تباہی لکھی ہے تو پھر یہی ہو سکتی ہے جو اس وقت ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ چند ہفتہ بھی جاری رہے تو ان ریاستوں کی اور مخالف قوتوں کی کمر ہمیشہ کے لیے تو نہیں، طویل عرصے کے لیے ضرور ٹوٹ جائے گی، اور اربوں کا غرور بھی خاک میں ملے گا جو انہی کے آسرے پر اور غیر ملکی امداد اور ٹرمپ کی امید پر، امریکہ کی مدد پر، ان کے اڈوں پر اکتفا کر کے بیٹھے تھے۔ اب اپنی جان بچانی مشکل ہے، اپنی دین سے دوری، اغیار کی غلامی کے سبب وہ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ اب اغیار بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، اسرائیل کو بچائیں گے کہ انہیں بچائیں گے؟ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے ہیں، اور ان حالات میں اب صہیونی ریاست کا خواب تو چکنا چور ہوا، ساتھ ہی ساتھ یہ عرب ریاستوں کا جو ایک بوم کریٹ ہوا تھا یا انویسٹمنٹ آ رہی تھی، اب وہ بھی اب دوبارہ اس انسیکیور ریجن میں مشکل سے آئے گی۔ تھائی لینڈ کی طرف انویسٹر واپس جانا شروع ہو چکا ہے، دبئی سے، قطر، بحرین سے اپنا پیسہ لے کر انویسٹر یہاں سے جا رہا ہے، اور یہ پیجنز کی طرح ہوتے ہیں، جب یہ فلائی کرتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ
واپس آسانی سے نہیں آتے انویسٹرز، اس لیے اب گریٹر اسرائیل کا خواب اور عظیم عرب ریاستوں کا جو ایک خواب تھا، عظیم آزاد سٹی اسٹیٹس کا دبئی جیسی کا خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو رہا ہے یا شاید ہو چکا ہے۔